میں نے کہا ٹھیک ہے 4 ہے، مسلک کتنے ہیں؟ کہا جناب 4، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، 4 مسلک۔ میں نے کہا جناب تمہارے 4 امام 4 مسلک، ہمارے 12 امام 1 مسلک۔ میں نے کہا تمہارے 4 امام 4 مسلک، ہمارے 12 امام 1 مسلک۔ ہمارا جو پہلا ہے، سلوات پڑھیں، حکم پروردگار ہوا۔ میرے عزیزوں، جب بھی کوئی، تو آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ خود کو سنوارے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سنوارے، اس کے بعد باہر والوں کو سنوارے۔ ارشاد پروردگار ہوا، اے میرے حبیب، اب آپ جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، آپ اس کا کام شروع کیجئے۔ تو پروردگار عالم سے رسول اللہ نے کہا پروردگار، میں تیرا بندہ، تیرے حکم کا پابند، جو تو کہے گا، کیونکہ میں صرف وہی کہتا ہوں کہ جو تیری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی پابندی ہے، پہلا ہے رسول پر۔ تو حکم ہوا کہ آپ پہلے دین کی تبلیغ پہنچائیے، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو تبلیغ کیجئے جلدی جلدی۔ رسول نے جناب ابو طالب سے کہا کہ مجھے تبلیغ کرنی ہے، لہذا کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ کھانے کا اہتمام ہوا، دعوت بھیجی گئی، پورے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ جب سب کھا چکے، سیر ہو گئے، اب رسول اسلام منبر پر تشریف لائے۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، کیونکہ ابو لہب چچا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ رسول کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، تم نے ابھی کھانے میں دیکھ لیا تھوڑا سا کھانا اور سب سیر ہو گئے، پھر بھی بچ گیا۔ تو اس نے مجمع کو یہ کہہ کر بہکا دیا۔ دوسرے دن بھی اس نے یہی کیا۔ اب تیسرے دن جب یہ کھڑا ہوا، اب ابو طالب کو غیظ آ گیا۔ ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو لہب وہیں بیٹھ جا جہاں سے اٹھا ہے۔ اے میرے سید و سردار، اے میرے رسول، آپ پیغام پہنچائیے۔ رسول نے پیغام پہنچایا اور کہا کہ جو دین کی مدد میں، دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے گا، پیغام پہنچانے میں میری مدد کرے گا، وہ میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ ہوگا۔ اب علی کھڑے ہوئے، کہا آپ بیٹھ جائیے۔ دوبارہ علی کھڑے ہوئے، کہا تم بیٹھ جاؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب مولائے کائنات مدد کا دم بھر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، تو کیوں آپ ان کو بٹھا رہے ہیں؟ عجب نہیں رسول کہے نادان تجھے کیا معلوم؟ اگر علی کو میں پہلی بار میں کہہ دیتا تو یہ ہو جاتی کہ علی قریبی تھا، علی کو پہلے ہی انہوں نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ اب علی کو وسیع وزیر خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد غدیر خم میں یہ وعدہ پورا مکمل ہوا۔ ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا گیا خلیفہ بنانے کا، اور مکمل غدیر خم میں ہوا جب مولائے کائنات کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فاذن المولا۔ صلوات پڑھیں یا علی یا علی یا
तकवा यानी परहेजगारी। आप हजरात को मैं एक बेहतरीन नुक्ता पेश करूंगा। जब हमारे दरमियान से कोई उठ जाता है तो मौलाना साहब जनाजे को तैयार कराते हैं, कफन पहनाया जाता है, घर से रुखसत होता है जनाजा, और उसके बाद नमाज के लिए तैयार किया जाता है। साथ रहिएगा, लुत्फ आएगा। बेहतरीन नुक्ते की तरफ आपको मुझे पहुंचाना है। जब मौलवी साहब खड़े हुए, मौलाना ने तकबीर कही। अब जब मौलाना चौथी तकबीर में पहुंचे तो चौथी तकबीर में एक जुमला आता है, इन्नहु ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा। बस इसी खैरा पे आप तवज्जो करिएगा। इस खैर से मतलब क्या है? मैं कहूँगा, भाई मौलाना आप नमाज पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो मत कहिए कि इन्नहु ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, कि मैं खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। भाई इंसान है, खता का पुतला है, इंसान से खताएं होती है, मासूम तो नहीं है। मासूम सिर्फ 12 है, 14 है, उनके अलावा और कोई मासूम नहीं। जब मौलाना नमाज पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं इन्नहु ला नमु मिन्हु इल्ला खैरा, मैं नेकी के सिवा कुछ नहीं जानता। मैंने पढ़ के कहा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के अंदर आप झूठ बोल रहे हैं। भाई ये इंसान है, खता का पुतला है, इससे खता सरजद हो जाती है। आप कैसे कह सकते हैं कि सिवाय नेकी के इसने और कुछ नहीं किया, नेकी के सिवा और कुछ नहीं है? वो मौलाना जवाब देंगे कि तुम नहीं जानते, तुम्हें क्या मालूम। अब समझ में ये आया कि जब मौलाना नमाज के दरमियान उसकी बुराइयों को बयान नहीं कर सकते, तो इस बात से पता ये चला कि जब परवरदिगारे आलम को मुर्दे की गीबत पसंद नहीं है तो जिंदगी कहां से पसंद करेगा? जब एक मुर्दा की गीबत परवरदिगारे आलम को पसंद नहीं है कि एक मरे हुए की गीबत हो, तो जिंदा इंसान की कदर और कीमत कितनी होनी चाहिए? आप इंसाफ से बताइए कि एक जिंदा इंसान जो हमारे दरमियान में रह रहा है, उसकी इज्जत नफ्स का कितना ख्याल रखना चाहिए। इताअत, तकवा, अगर इताअत देखनी है तो आइए मालिक अस्तर, अरब का बहादुर पहलवान, इतना बड़ा पहलवान कि जिसे देखकर लश्कर थरथराया जाता था, घबरा जाता था, पीछे हट जाया करता था। मौलाए कायनात के साथ जंग सिफीन में बराबर जंग कर रहे जनाबे मालिक अस्तर। जंग करते करते मालिक अस्तर ने माविया के खेमे तक हमला कर दिया। बस करीब था कि माविया का काम तमाम हो जाए, लेकिन इधर मौलाए कायनात के पास मौला के सहाबी जो बाद में खवारिज बने, उन्होंने मौला के ऊपर तलवार टांग दी कि मालिक को वापस बुला लो वरना जंग हो जाएगी, हम आपको कत्ल कर देंगे। लफ्ज इताअत समझाना चाह रहा हूं। ये इताअत कहते किसे हैं? इताअत है क्या शय? इताअत किस लम्हों में होती है? इताअत किस अंदाज में की जाती है? इताअत में चूं चरा की भी गुंजाइश नहीं होती। मालिक अस्तर तक पैगाम पहुंचा कि मालिक तुम्हें अली ने तलब किया है, वहीं पर तलवार नियाम में रखी से कहते हैं इताअत। वापस पलट आए, कहा मौला बस कुछ ही लम्हा बाकी था, माविया का काम तमाम कर देता। वो तो मौलाई कायनात जानते हैं, वो तो नस्लों को देखकर वार करते हैं। मालिक अस्तर मौलाई कायनात के साथ घोड़े पर सवार
जंग हो रही है, जब लाशों की गिनती हुई तो मौला कायनात ने 1000 को वासिले जहन्नुम किया। जब मालिक अस्तर के मारे हुओं की तादाद देखी गई तो 1000 मालिक अस्तर के दिमाग में चलने लगा। मालिक अस्तर सोचने लगे, अली बराबर में थे, कहा मालिक ठहर जाओ, मालिक ठहर जाओ, जहां तुम सोच रहे हो वो मैं जानता हूं, जो तुम सोच रहे हो वो मैं जानता हूं। कहा मालिक क्या सोच रहे हो कि कितनों को कत्ल कर दिया, अली से एक पीछे रह गए बस। अली ने कहा मालिक मैं वो हूं कि जिसकी तलवार 70 नस्लों को देकर चलती है, कि इसकी नस्ल में 70 नस्ल तक कोई मोमिन आने वाला है कि नहीं। मेरी तलवार सिर्फ उसी को कलम करती है कि जिसकी नस्ल में कोई मोमिन ना हो, और जो मोमिन होता है उसे मैं छोड़ देता हूं। मेरी तलवार का अंदाज ये है, मेरे कत्ल करने का अंदाज ये है कि मैं 2 नीम करया करता हूं, तोल कर देख लो, इधर का हिस्सा भी बराबर निकलेगा, इधर का हिस्सा भी बराबर निकलेगा। मालिक तुम जो मारते हो, किसी का कान कटता है, किसी का नाक कटता है, किसी का हाथ कटता है। एक मर्तबा मालिक ने कहा मौला फिर तो मुझसे बड़ा गजब हो गया, आपकी तलवार तो नस्लों को देखकर चलती है, मैं तो तलवार ऐसे ही चला देता हूँ। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा मालिक क्या बस अपने इमाम को इतना ही समझा है, क्या तुमने अपने इमाम को इतना ही समझा है। मालिक जितनी जिम्मेदारी मेरी तलवार की है उतनी तुम्हारी तलवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मालिक तुम्हारी तलवार के नीचे मैं उसे ही आने देता था जिसकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं था, जिसकी 70 नस्लों तक कोई मोमिन नहीं था। सलवात पढ़े मोहम्मद। तक़वा, इताअत, बंदगी, ये है मालिक अस्तर। रसूल इस्लाम हर जंग में मौलाए कायनात को बुलाते थे। परवरदिगार आलम को मौलाए कायनात की इताअत जो रसूल के साथ थी वो इतनी पसंद थी कि परवरदिगार आलम ने कुरान में आयत नाजिल की, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, कह दो इस उम्मत से कि मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय अजरे रिसालत के। मेरे साथ रहिएगा, आखिरी बात है, उसके बाद रफ्ते मसायब। कहा मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके के मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत इख्तियार कर लो, यही अजरे रिसालत है। लेकिन इस जगह पर सब जमा हो जाए ये नामुमकिन। अपनी अजमत को समझिएगा अज़ादारों, अल्लाह ने गिरामी, अपनी अजमत को समझिएगा कि आप इस फर्श पे बैठे हैं, ये तो अजमत है ही है, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन इसके बाद का भी कुछ मरहला है कि जहां पर आपसे कुछ सवाल होंगे, वहां पर आपको फख्र होगा कि हम किस मजहब में थे, किसके मानने वाले थे। एक जुमला कह दूं, शायद आपकी रूह खुश हो जाए, आपकी तबीयत ताज़ा हो जाए। छठे इमाम ने कहा, छठे इमाम का इरशाद है कि जब तुम जिक्र अहले बैत से, हमारे जिक्र से अपने दिल में ठंडक महसूस करो, जब तुम्हें हमारे जिक्र से ठंडक पहुंचे, तुम्हारी तबीयत ताज़ा हो जाए, सुकून मिले, खुशी हो हमारे जिक्र से, तो जाओ अपनी माँ के कदम चूम लिया करो। क्यों इमाम ने
کہا کہ اپنی ماں کے قدم چوم لیا کرو اگر ہمارے ذکر سے ٹھنڈک ملے، اس لیے کہ ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگر ماں امانت میں خیانت کر لیتی تو پتہ نہیں کہاں ہوتے، کس جگہ پر ہوتے۔ عزیزان گرامی، جب میں سفر پر آیا، مولانا وسیم صاحب میرے چچا لات بھائی، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ چتور تشریف لا رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، ایک جملے پر توجہ، آپ چتور تشریف لا رہے ہیں، میرے لیے ایک خاص چیز لے کر آئیے گا۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے ایک لباس، ایک ردا لے کر آئیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لے کر آ جاؤں گا۔ میں چتور پہنچا، ٹرین سے اترا، مسجد میں پہنچا، روم میں بیٹھا، بس مولانا وسیم نے نہ حال پوچھا نہ طبیعت پوچھی، بولے ردا لائے ہو؟ میں نے کہا مولانا وسیم میں پیپسی لے کر آیا ہوں، پیپسی پیجئے۔ مولانا میں سیب لایا ہوں، سیب کھائیے۔ مولانا وسیم نے کہا کہ ردا لائے ہو؟ میں نے کہا انگور لایا ہوں، انگور کھائیے۔ مولانا وسیم نے کہا ردا لائے ہو؟ میں نے کہا مولانا وسیم میں انناس لے کر آیا ہوں، انار لے کر آیا ہوں، میں برفی لے کر آیا ہوں، میں فلاں شے لے کر آیا ہوں۔ مولانا وسیم میں بہترین جوتے لے کر آیا ہوں، آپ یہ لے لیجئے۔ ایک مرتبہ مولانا وسیم کہیں گے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ردا لائے ہو کہ نہیں؟ تم کبھی سیب بول رہے ہو، کبھی انار بول رہے ہو، کبھی فلاں بول رہے ہو، ابھی بھی میرے ساتھ ہو، جاگو، سنو اور پہنچو نتیجے تک۔ مولانا وسیم نے کہا کہ ردا لائے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا یہ فلاں شے لایا ہوں، لے لیجئے۔ کیوں نہیں لے لیتے؟ ایک مرتبہ وہ کہیں کہ میں نے کیا مانگا تھا؟ ردا مانگی تھی۔ اللہ نے کیا مانگا تھا؟ اجر رسالت۔ جب قبر کے اندر فرشتے کہیں گے بتا تیرا امام کون ہے، وہ وہاں پر کیا کہیں گے کہ فرشتے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فلاں صدقہ دیا تھا وہ ہے، یہ فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی وہ ہے۔ فرشتہ کہیں گے نماز اٹھا، روزہ اٹھا، اپنا حج لے جا، اپنی زکوٰۃ لے جا۔ میں کہوں گا کیوں؟ کہا کہ ہم نے مانگا تھا اجر رسالت، ہم نے مانگی تھی علی کی ولایت۔ آپ نہ ولایت لے کر آئے ہو، نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارا حج قبول، سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اپنی عظمت کو سلام کیجئے، اپنی عظمت سمجھئے۔ جب فرشتے آپ سے کہیں گے آپ کا امام کون، فخر محسوس کریں گے، کہیں گے ہمارا امام علی، ہمارا امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارا امام حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر کسی فرشتے کی مجال ہے کہ جو حسین کا نام آئے اور پھر کوئی سوال کر لے؟ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت، کہ اگر ولایت ہے تو ہر چیز قابل قبول ہے۔ یہ صرف عقیدے کی دعویٰ داری نہیں ہے، یہ صرف جوشیدہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی چیز ہے جو حجت ہو، یا تو قرآن حجت ہے یا قرآن سمجھانے والے حجت ہے۔ مولائے کائنات سے بہتر قرآن کون سمجھا سکتا ہے؟ جناب کمیل جو کربلا گئے ہیں، نجف گئے ہیں، زیارت کی ہے، کمیل ابن زیاد جن کا روزہ ہے، جب وہ تفسیر ابن عباس جب تفسیر سننے کے لیے بیٹھے تو پوری رات گزر گئی مگر بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ کیا کہنے مولانا، جزاک اللہ۔ ایک شخص، دو بھائی تھے، ایک بھائی اچھا تھا، نیک تھا،
ایک بھائی، میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں آرام سے بڑھیا کہ آپ لوگوں تک میری بات پہنچ جائے۔ دونوں بھائی میں سے ایک بھائی بہت اچھا تاجر تھا اور ایک بھائی بہت بڑا گنہگار تھا۔ تو اتفاق سے میرے ساتھ رہیے گا، جی جملہ سنیے گا اور یہیں سے مسائل۔ جب وہ دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ چل رہے تھے تو جو بھائی گنہگار تھا، اچھا نہیں تھا، اچھا سلوک نہیں تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو قافلے میں چلنے والے کہتے ہیں کہ جنازہ کو غسل دو، کفن دو، اور قریب میں مولا امام رضا کا روزہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیوں نہ ہم اس کو وہاں لے چلیں اور طواف، امام کی ذریعہ کا طواف کرا دیا جائے، اس کے بعد دفنا دیا جائے۔ اب یہ قافلہ جنازے کو غسل دیا، کفن دیا، لے کر چلے، اور جب یہ وہاں پر پہنچے، طواف کیا، دفنا دیا، دفنانے کے بعد قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ بھائی تھا، رویا، بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ اب یہ روتے روتے سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ میرا بھائی ہے، بڑے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، بڑا سجا ہوا ہے، بڑے پھل فروٹ کھا رہا ہے، بڑی عیش و آرام میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بھائی کو تعجب ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا فریب کار، اتنا بڑا لوٹ مار کرنے والا، اور اتنی اچھی کیفیت میں اس نے سوال کر لیا۔ یہ پریشان، اس نے کہا بھائی یہ بتائیے ہوا کیسے؟ کہا کہ جب ہم قافلے کے ساتھ روانہ تھے مجھے موت آئی، جیسے ہی میری روح قبض ہوئی فرشتوں نے اپنا کام شروع کر دیا، فرشتوں نے میرے اوپر عذاب شروع کر دیا، مجھے تکلیفیں دینے لگے، میرے اوپر آگ برسانے لگے، میں تڑپ رہا تھا، تمہیں آوازیں لگا رہا تھا، مگر میری آواز کوئی سن نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب تمہارے میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسے امام رضا کے روزے میں لے کر چلو، اور جب مولا کے در پر پہنچے، اب یہ جو فرشتے مجھے توڑ رہے تھے، مجھ پر عذاب نازل کر رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، طرح طرح کا عذاب دے رہے تھے، یہ وہاں پر رک گئے، ان کی انٹری منع تھی۔ امام رضا کے روزے میں ان کی انٹری نہیں تھی۔ وہاں پر وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی فرشتہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ ہم یہیں کھڑے ہیں، تو آئے گا پھر تجھے ہم صحیح کریں گے۔ اب یہ گھبرایا، وہ بولا اپنے بھائی سے کہ میں بہت ڈرا ہوا تھا، جیسے ہی میں زری کے پاس پہنچا ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا اور وہ کہنے لگا کہ دیکھ اس کے بعد تیرے پاس کوئی موقع نہیں ہے، یہاں تو جو مانگ لے گا مل جائے گا، جو غلطی معاف کرا لے گا وہ ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ کس سے معافی مانگوں؟ کہا کہ وہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اسے ہر چیز نظر آتی ہے۔ امام رضا کی طرف دیکھا تو امام رضا کو اس نے کہا مولا میری غلطیاں معاف کر دیجیے۔ پہلا طواف زری کا پہلا طواف، کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ فرزند زہرا نے منہ پھیر لیا، اللہ اکبر، منہ پھیر لیا۔ دوسرے طواف پر پھر پہنچا، پھر کہا مولا میری فریاد سن لیجئے، میں گنہگار ہوں،
آپ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ مگر مولا نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ آخری طواف ہے، آخری چکر ہے، اگر اس میں معافی نہ ملی تو پھر کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی، تیری بخشش ناممکن ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی میں کروں تو کیا کروں، میں مولا کے سامنے جب بھی جاتا ہوں مولا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ کہا تجھے نہیں معلوم کیسے معافی مانگی جاتی ہے، تو سیدہ کا واسطہ دے، تو بول اے میرے امام، آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ، مجھے معاف کر دے۔ اور تیسرا طواف جو آیا، جب یہ امام رضا کے سامنے پہنچا تو امام رضا سے کہتے ہیں مولا، اے مولا، آپ کو آپ کی جدہ سیدہ فاطمہ کا واسطہ، مجھے معاف کر دو۔ ارے سیدہ کا نام آیا، امام رضا کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جا تجھے معاف کیا۔ جس کی بخشش ہو گئی، جو فرشتے باہر کھڑے تھے وہ واپس ہو گئے۔ عزادارو، سیدہ کا نام آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا کائنات گھر آئے، سیدہ نے کہا اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے،